خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأخبار مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اصل مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کیا شے انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گرماہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و من و تو پلا کے مجھ کو پہلا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ کی رحمت سے جمعہ المبارک کے خوبصورت دن میں ہم حاضر ہیں اور اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل چوتھا جمعہ ہمارا سورہ النور کے بارے میں چل رہا ہے جس میں بہت سارے احکامات سیکھنے کے لیے ہمیں ملے ہیں اور ہمارے علماء کا فرمان ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا علم سیکھنا مسلمان کے لیے لازم ہے ان میں سورہ النور بھی ہے اور اس کا علم سیکھنا فرض قرار دیا گیا کیونکہ اس کے اندر نکاح کے بارے میں جو زنا کر لیتا اس کی سزا کے بارے میں اور پردے کے احکامات اور دیگر احکامات کا ذکر ہے کئی باتیں ہم نے سیکھی جن کا علم ہمیں پہلے نہیں تھا ایک علم کی بات سیکھنا ساری دنیا کے خزانوں کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ علم کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں بڑی اعلیٰ ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو کسی کے گھر میں نہ داخل ہو اپنے گھر کے علاوہ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا یہاں تک کہ اہل خانہ والے تمہیں اجازت دے دیں اور تم رہنے والوں کے اوپر سلام نہ کر دو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ بس اگر اہل خانہ کو تم نہ پاؤ تو تم ان کے گھر پہ نہ جاؤ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ اور اگر اہل خانہ والے تمہیں کہیں کہ تم لوٹ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم واپس آ جاؤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھر پہ جاؤ کہ جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو تو تمہارا سامان بھی وہاں پر ہو واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ
جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ ان ابتدائی 3 آیات کے اندر اللہ کریم نے کسی کے گھر کے اندر جانے کے بارے میں خبردار کیا کہ کس طرح جانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو کسی کے گھر پہ نہ جاؤ اپنے گھر کے علاوہ حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دیں۔ یہاں پتہ چلا کہ اپنے گھر کے اندر اگر بندہ چلا جائے بغیر اجازت کے وہ جائز ہے، لیکن کسی اور کے گھر پہ چاہے وہ ہمارے رشتہ دار کا گھر ہو چاہے وہ ہمارے دوست کا گھر ہو، بے شک ہمارا ان کے گھر پہ آنا جانا جیسے بھی ہو، لیکن بغیر اجازت کے کسی کے گھر پہ جانا یہ شرعاً اور قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے یہ جرم ہے۔ اور ایک بات تو فرمائی کہ تم نے اجازت لے کے جانا ہے، اور دوسری بات فرمائی یہاں تک کہ تم سلام نہ کرو۔ تو اس سے سلام کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کہیں پر آئے جائیں تو ضرور سلام کرنی چاہیے، اس سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے دروازے کو دستک دی تو آپ سے پوچھا گیا اندر سے کون؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں ہوں، اپنا نام نہیں بتایا، حتیٰ کہ 3 بار پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا نام بتاؤ، پھر انہوں نے نام بتایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ کار بتایا کہ جب بھی کسی کے گھر پہ آؤ دروازے کو دستک دو، تمہیں پوچھے کون تم نام بتاؤ، جب نام بتا لو سامنے اہل خانہ آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں سکھایا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات کہ جب اپنے گھر پہ بھی جائیں چاہے وہ ہم کئی بار داخل ہوں اپنے گھر پہ تو کوشش کر کے سلام ضرور کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گھر میں برکت نہ ہو، رزق میں فراوانی نہ ہو تو جب گھر پہ آؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور ساتھ ہی بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ یہ وظیفہ جو شخص اپنا لیتا ہے اللہ کریم اس کے رزق میں، مال میں، جان میں اور گھر بار میں انشاءاللہ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ بڑا آسان سا ہے۔ پھر ایک اور بات کہی گئی کہ جب تمہیں کوئی گھر والا یہ کہہ دے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہاں سے آ جاؤ واپس، یہ نہیں کہ تم ان سے بحث و مباحثہ کرو، طنز و تنقید کرو۔ تو معلوم یہ بات ہوئی اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر پہ جب جائیں ایک تو اجازت لینی ہے، دوسرا سلام کرنی ہے۔ اگر تیسری بات کہ اگر گھر والا یہ کہہ دے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں سے واپس آ جانا چاہیے۔ یہ اللہ کریم کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ پھر جو تیسری آیت کریمہ میں مسافر کے بارے میں حکم ہے، ہاں کہیں پر سفر کے لیے جا رہے ہو، راستے میں آپ کی رہائش ہو یا جہاں بھی آپ گئے ہو وہ تو آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، وہاں اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آگے اللہ کریم نے جو فرمایا جو بڑی قابل توجہ بات ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے جو ایمان والے ہیں کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ ان کے کاموں پر خبردار ہے۔ یہ تو مرد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آگے اللہ کریم عورت کے بارے میں بھی کچھ احکامات ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے محبوب فرما دیجیے جو مومن عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ جتنا ظاہر ہوتا ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ، کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے شوہر پر، اپنے باپ پر اور اپنے شوہر کے باپ پر، اور یا اپنے بیٹے پر یا شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائی پر یا بھتیجے پر یا بھانجوں پر، او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا وہ عورتیں جو ایمان میں برابر ہوں یا کنیزیں ہوں تمہاری ملک، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا وہ مرد جس کو شہوت نہ آتی ہو، وہ ایسی عمر میں پہنچ چکا ہو. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچہ کہ جس کو عورت کی شرم کی باتوں کی خبر نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں. لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ چھپا رہے وہ کہ جو تم نے بناؤ سنگار اپنے پاؤں پہ کیا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی جانب توبہ کرو اے مسلمانوں تاکہ تمہیں اللہ فلاح عطا فرمائے. یہ دو آیت کریمہ ان کا ہم نے ترجمہ سماعت کیا ہے، بڑی اہم ترین بات ہے اور اس کا علم سیکھنا ہمارے پر لازم ملزوم ہے. اللہ پاک نے ایمان والے مرد کو ارشاد فرمایا کہ جب تم باہر نکلو یا تمہارے سامنے کوئی آئے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. اب مرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی نظر کو نیچے رکھ کر چلے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، کسی کی جانب بلا وجہ نہ دیکھے. اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے کسی کو دیکھ لیا ہو، غیر محرم کی جانب نظر پڑ گئی ہو تو کیا معاف ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن دوسری نظر پر اللہ پاک پکڑ فرمائے گا. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. یہ فرمایا گیا. کچھ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو وہاں مرور بندی بنا کر. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے معاملات ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری یہ مجبوری ہے، تم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، بغیر مجبوری کے تم نہیں بیٹھتے، تم کوشش کرو کہ باہر بیٹھو ضرور لیکن اپنی نظروں کی حفاظت کر کے بیٹھو. یہ حکم ہے. اس سے معلوم دو باتیں ہوئی کہ کاروبار کرنا جائز ہے لیکن اس کے اندر اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. دوسری بات بلا وجہ اگر کوئی باہر بیٹھتا ہے تو یہ شرط یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ باہر راستے میں بیٹھے گا لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو نظر کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ باہر کہیں پر نہ بیٹھا جائے، بلا وجہ ضرورت کے وقت بیٹھا جا سکتا ہے اگر کاروبار وغیرہ کر رہے ہو یا کہیں کوئی خرید و فروخت کرنی ہو مجبوری کے وقت، لیکن بلا وجہ کہیں پر کوئی بیٹھتا ہے تو شرط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک نہیں. تو اس لیے مومن مرد کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی جانب نہیں دیکھتا. لیکن افسوس کی بات ہے، یہاں پر ایک بات کروں گا، شاید آپ اس بات کی میرے ساتھ حمایت کریں یا نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک نظر سے دیکھتے ضرور ہیں لیکن جس کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ایک ہی نظر سے اس کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے مذاق بنا لیا. کئی لوگ کہتے ہیں ایک نظر معاف ہے، مذاق کے اندر کہتے ہیں یار شریعت کا مذاق بنا رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق بنا رہے. آنکھ اللہ پاک نے عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. تم اس نظر سے گناہ کر رہے ہو، اگر اللہ چاہتا تمہاری نظر کو لے جاتا، تمہاری آنکھ کو ختم کر دیتا، تمہاری بصارت کو ختم کر دیتا. لیکن اللہ کریم نے تم پر رحمت کی ہے، تم پر فضل کیا کہ تم نے اس آنکھ سے گناہ کیا، بے حیائی کی جانب دیکھا، تم نے غیر محرم کو دیکھا اور اپنی آنکھ کو حرام سے پر کیا.
لیکن اللہ نے فضل فرمایا ہماری آنکھ کو بینائی سے لے کر نہیں گیا بلکہ ہماری آنکھ ویسے کی ویسے. اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو. اور دوسری بات کا کیا حکم فرمایا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. یہ مرد کے لیے حکم ہے شرم گاہ کی حفاظت کرنا. اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ آیت کی آپ کو بتاؤں گا کہ شرم گاہ کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. ایک بات تو ہم نے سنی کہ شرم گاہ کی حفاظت پہلے نظر سے کی جائے، کیونکہ دل بعد میں کسی کی جانب مائل ہوتا ہے، پہلے نظر جاتی ہے. بندہ کسی کو دیکھے گا تو اس کے بعد دل کسی کی جانب مائل ہوگا. تو جب نظر کی حفاظت ہوگی تو خود بخود شرم گاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو اس لیے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خلوت کے اندر جلوت کے اندر بے حیائی کے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں اور اپنی آنکھ کو آرام سے پر کیا جا سکتا ہے بآسانی. کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اور یہ والدین کا حق ہے کہ والدین اپنے بچوں کی جانب دیکھیں. موبائل کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کس جانب ان کا موبائل جا رہا ہے، ان کی نظر کس جانب جا رہی ہے. یہ خلوت کے اندر یہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. یہ والدین کا حق ہے. کوشش کر کے والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر یہ بے حیائی کے معاملات جو ہمارے نوجوان بچے کرتے ہیں تو ضرور نوجوان اس سے دور ہٹیں گے. اس کا بہت پیارا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، فجر کی بالخصوص یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یہ وظیفہ سمجھ لیں اور سمجھ لیں. اگر عادت بنا لی فجر کی نماز پڑھنے آئے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، چاہے وہ یہاں پر آ کر شور کریں، کچھ بھی کریں. شور کرنے کے حق میں نہیں. یہ فرمایا گیا کہ بچوں کو مسجدوں سے محفوظ رکھو، لیکن ہمارے بچے مسجد میں آئیں گے، ہمارے ساتھ میں عادت بنے گی. عادت بنے گی آہستہ 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 آہستہ، پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کریں گے. ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، نہیں یار بعد میں اٹھا لیں گے، گھر پہ پڑھ لیں گے نماز. نہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ 7 سال اور 10 سال کا بچہ جب ہو جائے اس دوران بچے کو ضرور لازم سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کے آؤ. یہ ہمیں حکم فرمائے گا. تو یہ وظیفہ ہے سمجھ لیں اپنے بچوں کو برائی سے دور کرنے کے لیے. یہ تو مرد کے لیے حکم ہے. نوجوان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. اب اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے صرف حکم ہے، نوجوان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے اور عورت کے لیے حکم نہیں. اور اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے عورت پر ظلم ہو رہا ہے، عورت کی جانب مرد جو ہے وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جب عورت اپنا بناؤ سنگار کر کے آئے گی، عورت اپنے آپ کو سامنے پیش کرے گی تو مرد تو اس کی جانب دیکھے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. امہات المومنین اپنے گھر کے اندر تشریف فرما دی. ام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے نابینا. وہ حضور کے گھر پہ آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کر رہے تھے. امہات المومنین کو دیکھ رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پردے میں چلے جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، آنے والا مرد تو نابینا ہے. حضور نے فرمایا تمہاری آنکھیں تو ہیں نا، تم تو دیکھتی ہو نا. یہاں پر ایک بات دیکھیں قابل توجہ بات، یہ امہات المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی ان کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یعنی یہ تا قیامت آنے والے مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں. اللہ ان سے فرما رہا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہا ہے کہ تم پردہ کر لو. عرض کرتی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرماتے ہیں تمہیں تو نظر آتا ہے نا. تو پتہ کیا چلا کہ جب امہات المومنین کے لیے کسی غیر محرم کو دیکھنا ٹھیک نہیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، تو ہم کیا چیز ہیں، ہمارے گھر والے کیا چیز ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یار دل کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. آنکھ کا پردہ کوئی مسئلہ نہیں، دل کے اندر شیطان نہیں آنا چاہیے. بتائیں دل کی بات تو اللہ جانتا ہے.
नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक ने जो फरमान इरशाद फरमाया कि नजरों की हिफाजत करो, ये ठीक नहीं है। तो हम ये अल्फाज कहते हैं कि दिल का पर्दा होना चाहिए, इससे मुराद तो ये हुआ ना कि अल्लाह पाक ने जो फरमाया कि नजरों की हिफाजत करो। तो इससे एक और बात हमें मालूम है कि हमारे अहले खाना वाले, हम घर पे नहीं होते, टीवी देख रहे होते हैं, वहां ड्रामे चल रहे होते हैं, फिल्में देखी जाती हैं, इन पर भी खासकर मर्दों का ये हक है, वो रोके जितना रोक सकते हैं मोहब्बत प्यार के साथ, नहीं तो कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। एक हदीस पाक में फरमाया गया, कल क़यामत के दिन दयूस जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा। ये एक हदीस पाक का मफ़हूम है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, दयूस कौन है? इरशाद फरमाया, दयूस वो है कि जो अपनी औरतों को मर्दों की मुशाबत से रोकता नहीं, यानी वो मर्दों के बराबर चलना चाहती हैं जिस तरह मर्द कर रहे हैं। आजकल तो ये रवाज चलता जा रहा है, ये जुबान बढ़ती जा रही है कि औरतों को मर्दों के बराबर होना चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं, ऐसा नहीं। मर्दों को अलग जिंदगी गुजारनी है, औरतों को अलग गुजारनी है। अब औरतों के लिए हुक्म क्या है? इब्तिदाई तौर पर कि अपनी नजरों की हिफाजत करें, वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करें। सिर्फ मर्द के लिए हुक्म नहीं है, औरत के लिए भी हुक्म। ये मर्द और औरत की शर्मगाह की हिफाजत उस वक्त होगी कि जब अहले खाना के जो बड़े हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। इस पर इंशाअल्लाह आगे बयान होगा। आगे अल्लाह फरमाता है, सुनिए, हर कोई अपने घर के अंदर बड़ा होगा, उसकी चलती होगी, चलती से बुरा यह है कि घर का सरबराह जो होता है, अल्लाह फरमाता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, औरतों को चाहिए कि अपने बनाओ श्रृंगार को जाहिर ना करें मगर इतना कि जितना जाहिर हो सकता हो। जैसे मिसाल के तौर पर लिबास है, उसको छुपा नहीं सकते, वो तो जाहिर होगा। चेहरा है, उसको भी छुपाना जरूरी है। आजकल के माशरे के अंदर ये हराम है चेहरे को जाहिर करना, हमारे उलमा को ये फतवा है। लेकिन जितना जैसे पाँव है वो भी छुप नहीं सकते। ये दो तीन चीजें इनका उलमा ने फरमाया कि जाहिर करना कोई मसला नहीं, लेकिन बनाओ श्रृंगार। मुझे बताएं, एक औरत घर पे रहती है, उसको हुक्म ये है कि वो अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करे, शोहर के लिए खूबसूरती अपनाए। लेकिन औरत जब शादी पे जा रही होती है, बड़ा अच्छा लिबास पहना होता है, ठीक है, लिबास पहनना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बनाओ श्रृंगार किया जाता है, पार्लर में जाया जाता है, पैसे वहां पर खर्च होते हैं, मर्द होते हैं, उसकी कमाई खर्च होती है, घर के अंदर बनाओ श्रृंगार होता है। बताएं, जाया तो शादी पे जा रहा है, हम जा तो किसी तकरीब में रहे हैं, किसी दावत में जा रहे हैं, वो बनाओ श्रृंगार किसके लिए किया जा रहा है? पता ये चला, सब जानते हैं, वो तो लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि पता चले क्या खूबसूरती है, क्या बनाओ श्रृंगार है। हमें हुक्म ये था हमारी औरतों को कि अपने शोहरों के ऊपर बनाओ श्रृंगार करें, लेकिन शोहरों के ऊपर करने की बजाय गैर लोगों के सामने बनाओ श्रृंगार किया जाता है। तो इस पर जो सरबराह है घर के, उनको नोटिस लेने की जरूरत है, उनको समझदारी करने की जरूरत है। ये ना हो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमसे पूछ ले कि तुमने क्या किरदार अदा किया अपने घर वालों को सीधी जानिब चलाने के लिए। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, ये तो होगी बात, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुअलैहिन्ना। आगे कुछ फरमाया कि तुम जाहिर ना करो अपनी जीनत को मगर शोहर के ऊपर, अपने वालिद के ऊपर या शोहर के वालिद के ऊपर, या अपने बेटे या शोहर की औलाद के ऊपर, या अपने भाई, अपने भतीजे या भांजे, या वो औरतें जो तुम्हारी कनीज़ें हों, या वो नौकर तुम्हारा कि जो इतना बुरा हो चुका हो कि उसको शहावत ना आती हो। ये कुरान फरमाता है। उसके सामने फिर ऐसा बच्चा हो कि जिसको औरतों की शर्म की बातों का पता ना हो, उसके सामने बनाओ श्रृंगार करना जायज है। लेकिन बच्चों के सामने तो कोई नहीं करता, ना बूढ़ों के सामने, असल तो जवानों के सामने किया जाता है। तो ये समझदारी की बात है। तो ये कोशिश करके हम अगर नोटिस नहीं लेते, हमारा सुबह भी ये मौजूद था, बात थी कि हमारा काम समझाना है, लेकिन जो समझाता ही ना हो, जो इस तरह मामला करता ही ना हो, पूछा तो जाएगा ना, पूछा तो जाएगा। यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं,
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہاں پر اس بات کو آپ کوئی بڑا نہ لیجئے گا، نہ چھوٹی بات لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تمہاری بیوی نماز نہ پڑھتی ہو، تم اس کو سمجھاؤ پھر بھی نہیں پڑھتی، بار بار سمجھاؤ، محبت سے سختی کے ساتھ نہیں پڑھتی، تو اگر تم اس کو فارغ کر دو نا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال دے رہا ہوں، اس بات کو آپ بڑا نہ لیجئے گا، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیوں فرمایا کہ جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تمہاری فرما برداری کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جب نماز نہ پڑھے تو اللہ کی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو جو بے حیائی کرتی ہو، لوگوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہو، تو اگر اس کو سمجھایا جائے نہ سمجھے، سختی کے ساتھ سمجھایا جائے پھر بھی نہ سمجھے، اس کے بڑوں کو کہا جائے پھر بھی نہ سمجھے، تو پھر سوالیہ نشان کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایز اے شریعت یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ جاتے ہی جو ہے نا لیکچر شروع کر دیں، جاتے ہی جھاڑنا شروع کر دیں، جاتے ہی جو ہے نا وہ زبان ہماری لمبی ہو جائے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہو، نہیں ایسا نہیں۔ گھر میں آپ نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، گھر پہ رہنے کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس لیے محبت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اللہ کی محبت دل میں ہوگی نا، تو مجھے امید ہے جب اللہ کے لیے ہم کسی کو سمجھائیں گے، اللہ کے رسول کے لیے سمجھائیں گے، تو آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہماری بات سنی ضرور جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر والے نمازی بنے، اور دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اپنی آنکھ کو محفوظ رکھیں، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یہاں تک فرما دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارو، عورتوں کو فرمایا زمین پر، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ نہ ہو کہ تمہاری زینت کی آواز آ جائے۔ آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے زینت سامنے ہو، وہ علیحدہ چیز ہے، اللہ پاک نے فرمایا آواز بھی نہ آئے۔ اللہ پاک کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ جو عورت بغیر آواز کے، بغیر زینت کے وقت گزارتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، رب کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو توبہ کرتے رہتے ہیں ایمان والے تاکہ اللہ ان کو فلاح عطا فرمائے۔ تو جب اللہ پاک فلاح عطا فرما دے کسی کو تو کامیابی تو اس کو مل جائے گی، جب کامیابی مل جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تو بات ہو گئی، اس پر بڑی وضاحت ہے پردے کے بارے میں، لیکن یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ ہم کہتے ہیں یہ کزن ہے، کزن کے سامنے پردہ کرنا تھوڑا کون سا کچھ لازم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کزن ہے، ماموں کی بیٹی ہے اور چاچے کی بیٹی ہے، فلاں فلاں یہ رشتے۔ لیکن قرآن پاک نے فرمایا عورت صرف رشتے دوبارہ گنتی کروا دیتا ہوں جن کے اوپر اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، شوہر، نمبر 2 شوہر کا والد اور اپنا والد، 3 نمبر 4 اپنا بیٹا، نمبر 5 شوہر کا بیٹا، نمبر 6 اپنا بھائی، نمبر 7 بھتیجا، نمبر 8 بھانجا، نمبر 9 آج کل تو وہ نہیں ہے جو کنیزیں پہلے کے دور میں لونڈیاں بنائی جاتی تھی، ایمان والی ہوں، نمبر 10 وہ مرد جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ جس کو شہوت نہ آتی، اور اگلا فرمایا وہ بچہ کہ جس کو عورتوں کی شرم کی باتوں کا نہ پتا۔ تو یہاں پر جو کزن کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتی ہے، سلام بھی کرتے ہیں، یہ تو عام ہے، تقریباً سلام بھی کی جاتی ہے، وہ بالکل شرم ناجائز، بالکل ناجائز۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو برابری ایسے پیش کی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام نے حکم کیا دیا؟ یہ تو یورپ کنٹری کی باتیں ہیں، وہ برابری کی بات کرتے ہیں۔ برابری اس حد تک ہو گئی کہ ایک مرد نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے،